رجب المرجب شریف کے مہینے میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے طور پر ختم شریف دلایا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کو کنڈے برنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ایصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب، یعنی جب ہم مطلقاً ایصال ثواب کی بات کریں تو ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو یوں مرتبہ اطلاق یعنی مطلقاً جب ایصال ثواب کی بات کی جائے تو ایصال ثواب سنت ہے۔ اب اس کے جو افراد اور ایصال ثواب کی جو جزیات ہیں، مثال کے طور پر وہ قول شریف کے ختم کی صورت میں ہو، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، یا وہ 11ویں شریف کی صورت میں ہو، یا کنڈوں کے موقع پر یعنی رجب المرجب شریف میں جو ایصال ثواب کے طور پر کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کی صورت میں ہو، تو یہ تمام ایصال ثواب ہی کی جزیات اور اس کے افراد ہیں۔ لہٰذا ہمارے اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق بالیقین یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے جو ایصال ثواب کے طور پر ہم کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو کہ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام اور ائمۃ المسلمین میں سے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ہاں ایک بہت بڑی عظیم المرتبت اور بہت بڑی رفیع القدر شخصیت اور جو نا وہ ذات ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت و جماعت یقیناً دل و جان سے قدر اور عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا امام اور اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے مقتدر ائمہ اور علماء سے اور ائمہ اہل بیت میں سے بالخصوص سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح امام قاسم بن محمد بن ابی بکر جو کہ فقہائے سبع میں سے ایک بہت بڑے جلیل القدر فقیہ، جو مدینہ شریف میں بڑے بڑے 7 فقہاء تھے ان میں سے ایک فقیہ شمار کیے جاتے ہیں، اور امام قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ رشتے میں امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں، یعنی آپ کی والدہ ام فروہ وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، اور والدہ کے اعتبار سے بھی حضرت ام فروہ جو ہیں وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی ہیں، اور اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی لگتی ہیں۔ تو والدہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور والد کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اہل بیت کے عظیم المرتبت امام ہیں، اور یقیناً اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز اور اس طرح کے ایصال ثواب کے جو پروگرام وہ کرتے ہیں۔ تو بالخصوص رجب المرجب شریف میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب کے طور پر بھی ہم ختم شریف دلاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ختم شریف ایصال ثواب کے طور پر جو کرتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتقدات اور نظریات ہیں اس کے مطابق ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ اس کے صفحہ نمبر 214 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستن
فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اور آپ کی ذریت طاہرہ یعنی آپ کی جمیع اولاد کو اہل سنت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتے ہیں، وہ امور تکوینیہ را بعیشہ وبستہ میدانن، اور امور تکوینیہ جو ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ مانتے ہیں، و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشا رائج و معمول گردیدہ، اور فاتحہ اور درود اور صدقات اور نظر و نیاز اور منت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ائمہ اہل بیت کے ناموں پر کرتے ہیں، یعنی ان کو ایصال ثواب کے طور پر، اور یہ ان کا معمول ہے اہل سنت کا۔ چنانچہ بجمیع اولیاء اللہ ہمی معاملہ اس، اور تمام اولیاء اللہ کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم نظر و نیاز، فاتحہ اور درود و صدقات وغیرہ ان کو ثواب اس کا ایصال کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کے لیے بھی، اولیاء اللہ کے لیے بھی، اور یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ بہت بڑے اور سب سے مرتبے میں اعلیٰ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تو صحابہ اکرام، اہل بیت، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کے نام سے جو موسوم کیا گیا ہے اس کے طور پر ختم شریف دلایا جائے، یا دیگر جو ہم ختم شریف دلاتے ہیں وہ اسی ایصال ثواب جو مرتبہ اطلاق میں سنت تھا اسی کے افراد اور اس کی جزیات ہیں، اور بالیقین یہ مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اب اس پر کچھ اشکالات کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اصل میں یہ جو ہے ایک رسم روافض کی طرف سے چلی ہے، اور رافضی حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور ان کی وفات کی خوشی میں یہ ختم دلاتے ہیں۔ یہ بات تاریخی طور پر اور شرعی طور پر بے بنیاد اور بلا دلیل ہے، یعنی اس پر کوئی ایسی دلیل اور اس پر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے، نہ تاریخی طور پر اور نہ ہی کوئی شرعی طور پر اتھینٹک اور مضبوط قسم کا ثبوت ہو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ روافض اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں، اور نہ ہی تاریخی طور پر اس طرح کی کوئی چیز ثابت ہے کہ کسی دشمن یا کسی مخالف کی فوت ہونے کے موقع پر ختم دلایا جائے اور ختم دلا کے خوشی کی جائے، اس طرح کا تاریخی طور پر بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہم ایصال ثواب اپنے جو ہے وہ فوت ہونے والوں کو اور اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو ایصال ثواب کے طور پر جو ختم شریف دلاتے ہیں یہ ان کو ایصال ثواب کے طور پر ہے۔ بفرض غلط یا علی سبیل تنزل اگر مان بھی لیا جائے کہ روافض اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اس کو ختم دلاتے ہیں، تو بھائی سنی تو خوشی میں نہیں دلاتے نا، اہل سنت تو ایصال ثواب کے طور پر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو، ہم تو ان کو ایصال ثواب کے طور پہ کرتے ہیں۔ اگر روافض کرتے ہیں تو ان کا اپنا فعل اور اپنا عمل ہے، اہل سنت کا عمل جو ہے وہ بحمد تعالیٰ ایصال ثواب کے طور پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہار شریعت کے 16ویں حصے میں صفحہ نمبر 643 پہ لکھتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اس جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بیجا پابندی ہے۔ جو لوگ تخصیصات اور پابندیاں بیجا کرتے ہیں ان کو ہم نہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بیجا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے کھانا ہے، وہاں بیٹھ کے نہیں کھانا، باہر نہیں لے جا سکتے، اندر بیٹھ کے کھانا ہے، یا دیگر قیودات اور جو شرائط اور تخصیصات اور پابندیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بیجا پابندیاں ہیں۔ باقی ایصال ثواب کے طور پر ختم شریف دلایا جائے، شرینی تقسیم کی جائے، نظر و نیاز جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کی جائے، اس کو ہم بالکل جائز اور مستحب سمجھتے ہیں، بالکل یہ جائز، ہمارے اکابر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی جھوٹی یا بے سند یا بے دلیل اس طرح کے قصے اور داستانیں اور داستان عجیب کے نام سے اس طرح کی جو چیزیں لوگ
پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اصالہ ثواب کریں، فاتحہ شریف اور جو نا اس پر ختم شریف پڑھیں اور اصالہ ثواب کے طور پر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کے حوالے سے روافض ختم دلاتے ہیں، تو یہ بات نہ تو رافضی مانتے ہیں اور نہ ہی یہ تاریخی طور پر یہ بات جو ہے نا وہ حقیقت کو پہنچتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی شرعی دلیل موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک مثال صحیح بخاری میں تقریباً 5 مقامات پہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، صحیح بخاری میں 2004 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں، 5 مقامات پہ، ویسے ہی صحیح مسلم بھی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو یوم عاشوراء کا 10 محرم الحرام کا یہودی روزہ رکھتے تھے۔ ان سے جب پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی 10 محرم کو اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، یعنی ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور بعض احادیث میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 محرم کا روزہ ملانے کا جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اب اس حدیث کے مطابق یہ بات بھی اس مثال سے یہ ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی فرض کریں کوئی بندہ اگر ایک عمل کر رہا ہے اور کوئی فرقہ عمل کرے تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ بھائی مشابہت کیسے ہوگی؟ ایک نیک عمل ہے، فرض کریں اگر روافض اس عمل کو اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وفات پر خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانے میں وہ ختم دلاتے ہیں، حالانکہ یہ بات ویسے بالکل غلط ہے، لیکن اگر فرض کریں 2 منٹ کے لیے علی سبیل التنازل یہ بات مان بھی لی جائے تو ہم اہل سنت تو جو ہے نا وہ خوشی نہیں مناتے نا، ہم تو اہل سنت ان کی اصالہ ثواب کے طور پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اور یقیناً اصالہ ثواب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جائے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جائے تو یہ بالیقین ایک مستحب عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ہم دونوں جو نا وہ ہستیوں کا جو نا وہ ختم شریف دلا کے ان کو اصالہ ثواب کہتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بالکل روافض کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر روافض اس دن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں مناتے ہوتے تو وہ ان کو تو ان سے بڑھ کر یزید کی وفات پر خوشی کے طور پر ختم دلانا چاہیے تھا، جبکہ یزید کی وفات پر وہ خوشی کا اظہار کر کے ختم نہیں دلاتے۔ جب یزید کی وفات پر خوشی کا اظہار کر کے ختم نہیں دلاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ختم دلا کے خوشی کا اظہار کیوں کریں گے؟ تو یہ بات بالکل شرعی طور پر اور تاریخی طور پر غلط ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کنڈوں کے لفظ کے حوالے سے تو یہ بات بھی یاد رکھے کہ بعض اوقات لفظ کا جو استعمال اور اطلاق ہوتا ہے تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ کسی کل کا نام کسی جز کے نام پر رکھ دیا جائے۔ اب چونکہ اصالہ ثواب اور ختم کے اس موقع پر کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈے مٹی کا ایک برتن ہے، مٹی کے برتن کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ آپ اردو لغت کی جتنی کتابیں فرنگ آصفیہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فروز اللغات ہے، فروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو قدیم پرانی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہوا کہ کنڈا مٹی کے برتن کو کہتے ہیں اور کنڈا جو ہے وہ نظر و نیاز کی شرینی کو کہا جاتا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے اس کو کنڈے کا نام دے دیا جاتا ہے، تو نام سے جو اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی کنڈا جو ہے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کئی ایسی ہمارے نیک اعمال اور معمولات اور عبادات ایسی ہیں کہ جن کا استعمال ہم اردو زبان میں کرتے ہیں، اس کی ہم بیسک عربی کو دیکھیں گے، چونکہ یہ کنڈا جو ہے یہ اصالہ ثواب کی ایک محفل ہے ختم کی، اور اصالہ ثواب کا لفظ عربی میں موجود ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کو نماز کہتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہے؟ الصلاۃ، لیکن ہم نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے معمولات ہیں، روزہ ہے، اب روزہ جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا ہے، اس کی عربی صیام ہے۔ تو
ختم شریف کی جتنی محافل ہیں، 11ویں شریف ہو، کونوں کا ختم ہو، دیگر، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جو بیسک پیچھے ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ایصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، یعنی اس کے جتنے افراد اور جزیات ہیں وہ 11ویں کی صورت میں ہو، کل، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، کونوں کو ختم، یہ تمام کے تمام ایصال ثواب کے افراد اور جزیات ہیں، اور مرتبہ افراد میں یہ بالکل مستحب ہے، بالکل اس میں کوئی کباہت اور حرج نہیں ہے۔